بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مشاہدین الکرام، جیسا کہ ہم پچھلی ایپیسوڈ میں بات کر رہے تھے کہ انسان جو ہے اور جانور اور دوسری مخلوق زمین پر وہ سب متحد الاصل ہیں، یعنی ان کی اصل جو ہے وہ ایک ہے، یعنی سب مٹی سے بنے ہیں۔ تو جب یہ سب مٹی سے بنے ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، یہ سب ان کی اولادیں ہیں، اور اسی طرح درخت، چرند، پرند، یہ سب مٹی سے بنے ہیں۔ تو جب یہ مٹی سے بنے ہیں تو نبی جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ ایسا ہے کہ جسے تصرف کلی حاصل ہے۔ مثلا میں نے کہا کہ تصرف کلی کیا ہوتا ہے، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا کہ اپنے عصا کو اژدہا میں تبدیل کر دیا تھا، تو کیا یہ ویسے عام زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ اثر رکھتی ہیں، مثلا درخت پر پڑتی ہیں اور اس پہ اثر آتا ہے، ہوا چلتی ہے تو اس سے تبدیلی آتی ہے، تو یہ سب چیزیں تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ اب ایک انسان ہے، مثلا وہ مٹی کے برتن بناتا ہے، اس سے بھگوان بھی بنا لیتا ہے، اس سے گلاس بھی بنا لیتا ہے، لیکن ہر کوئی انسان نہیں کر سکتا، اس میں مہارت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اینیمل پلانٹ پر ایک چینل ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک سانپ تھا اور اس نے پرندوں کو دیکھا جو درخت پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے ان کی نظر باندھ دی، یعنی ان کو ہیپنوٹائز کیا اور وہ سانپ کے سامنے آ کے گر گئے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک کلپ میں ایک ریشیا میں ایک بچہ ہے جو اپنی نظروں سے چمچے کو موڑ دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک عام انسان ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے، کیا وہ یہ کام نہیں کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے، یعنی اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کی نظر اور مس چیز کو تبدیل کر دے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ سب موجود ہے مثلا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، تورات، انجیل یعنی گاسپل، بائبل، ان سب میں موجود ہیں یہ چیزیں کہ کس طرح کے معجزات تھے، ان کی میریکلز تھے۔ تو جو نبی کر سکتا ہے اور اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ جو انسان ہے وہ مٹی سے بنا ہے اور سب چیزیں مٹی سے بنی ہیں، لیکن ایک مخلوق اور بھی ہے، کیونکہ ان کی اصل ایک ہے، متحد الاصل ہے، بنیاد ان کی ایک ہے، مٹی ہے، تو اس میں چینجز ہو سکتی ہیں۔ اب ایک مخلوق اور بھی ہے، وہ ہے جن، جس کا مقابلہ ہے، موازنہ ہے انسان سے۔ یہ جن کون ہے؟ جس کو قرآن مجید نے خود کہا، والجن جو ہے والجان من قبل من نار السموم، یعنی یہ انسان سے پہلے تھا جن، اس کی آبادی تھی، اور یہ ایسی آگ سے بنایا گیا جو دھواں ہوتی۔ اچھا، جب ہم جن کی بات کر رہے ہیں تو جن، ایک جن تھا، اس کا نام تھا عزازیل۔ عزازیل وہ جن تھا کہ جس نے کیا کیا کہ اس کی عبادت اتنی زیادہ تھی کہ چپے چپے پر اس کے سجدوں کے نشان تھے۔ اس نے اتنی عبادت کی تھی کہ وہ ملائکہ کی صف میں شامل ہو گیا، اور جب وہ ملائکہ کی صف میں شامل ہوا، اور جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ اپنا جو خلافت عرضی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دے، تو اس نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلافت دینے جا رہا ہوں، میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، یعنی اللہ کا نائب بننے جا رہا ہے انسان۔ تو اس نے جب یہ کہا تو فرشتوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اللہ یہ تو فساد برپا کرے گا زمین پر، اور ہم تو تیری تقدیس و تحلیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر ان کی ایک ڈبیٹ ہوئی تھی جو ہم نے بات کی تھی، تو اس میں یہ نکلا تھا کہ آدم علیہ السلام ساری مخلوق سے بہتر تھے، اس لیے کہ وہ نامعلوم سے معلوم کی طرف بڑھتے تھے،
اور یہی انسانیت کا خاصہ ہے، اور اسی وجہ سے جو بنی آدم ہے، جو انسان ہے، آج تک ترقی کے زینے طے کر رہا ہے، اور آج تک ایجاد ہو رہی ہے، نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ آدم کی فطرت میں تھا، اس کی نیچر میں تھا کہ معلوم کر لے اس چیز کو جو نامعلوم۔ اس میں کھوج کی اذیتناکی تھی، اس میں کیوریوسٹی تھی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے میں رکھی تھی، جس کو اس نے سب سے کہا کہ سجدے میں گر جاؤ، تو سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تجھے کس چیز نے اس بات پہ آمادہ کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے سپریمیسی قائم کی اور بتایا انسانیت کی کہ انسان کتنی عظیم شخصیت ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ اس نے جو بات کی، ایک تو اس نے کہا کہ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کرنے لگا، اور اس کی پھر ریزننگ دی، وجوہات بتائیں۔ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، کمپیریٹیو ڈگری استعمال کی، آئی ایم بیٹر دین ہم، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اس کا پھر ریزننگ دی، اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں بہتر ہوں کیونکہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے خاک سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے اور وہ آگ سے بنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں وہ سپریم ہوں، میری زیادہ وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا اور اسے کہا کہ تو قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا۔ تو اس نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ تو مجھے وقت معلوم قیامت تک کی مہلت دے تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی۔ تو اس نے کہا قال بعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا، یعنی پوری انسانیت کو بہکاؤں گا، اور تو ان میں سے اکثریت کو ناشکرہ پائے گا۔ یعنی یہ شیطان نے بات کی تھی کہ اکثریت کو تو گمراہ پائے گا، اور میں ان کو بہکاؤں گا، اور ان کو آگے سے پیچھے اور دائیں اور بائیں ہر طرف سے بہکاؤں گا، اور قلیل ہوں گے کہ جو تیرے خالص بندے ہوں گے۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ، اور یہ کہا تھا کہ مخلص جو بندے ہیں، اس نے مخلص نہیں کہا تھا، یعنی یہ اس میں مفعول فاعل نہیں ہے، یعنی جس کو تو خالص کر دے، جو تیری امان میں ہو، ان کو میں بہکا نہیں سکتا۔ اور یہ وہی تھے جو علیین ہوتے ہیں، جو انفیلیبل ہوتے ہیں، جو معصومین ہوتے ہیں، ان کو اس نے کہا تھا کہ میں ان کو بہکا نہیں سکتا۔ تو شیطان جو تھا وہ مردود ہوا اور اس نے مہلت مانگی، تو اس کی جنگ جو ہے انسان سے جاری ہو گئی، شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور پھر شیطان نے کہا تھا کہ اکثریت کو میں بہکاؤں گا۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تمہاری اکثریت کو اس نے بہکایا۔ تو شیطان کی اور انسان کی یہ مخاصمت، یہ دشمنی ازل سے چلی جا رہی ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ اس کا کام ہے بہکانا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ تم میری عبادت کرو، اس کی عبادت نہیں کرو، کیونکہ یہ کرو گے تو تم شکر گزار ہوگے اور جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، اور اگر تم نے اس کی عبادت نہیں کی تو اب یہ ہوا یہ کہ جب انسان، کیونکہ انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جب ہم میٹا فزکس کی بات کرتے ہیں، مابعد طبیعیاتی، دس از ان سین ورلڈ ہے، انویزیبل ورلڈ ہے، جس کا آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ شیطان کے لیے کہا کہ انہو یرونکم و قبیلہ، ایک وہ دیکھ سکتا ہے تمہیں، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور اس کا قبیلہ بھی۔ تو ایک شیطان ہے، اس کی ایک پوری جماعت ہے، اس کی اولاد ہے جو انسان کو بہکاتی ہے، اور اس کے اسی طرح سورہ مجادلہ میں منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطان کی جماعت ہے۔ تو انسان جو ہے اس میں دو طرح کی خصوصیت ہے کہ نامعلوم سے معلوم کی طرف بڑھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی سپریمیسی قائم ہے، اس کی فضیلت برقرار ہے، یہ فاضل ہے
बाकी सारी मखलूक से। और यही जब हम जानवर को देखते हैं और इंसान, तो इंसान में जो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, यानी वो शऊर तो रखता है जानवर भी और इंसान भी, लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो इंसान में है। ये मसलन इसकी मिसाल देता हूँ मैं, जैसे जानवर आपको देख रहा है और हम जानवर को देख रहे हैं, हमारे वजूद एहसास दिला रहा है कि मैं किसी को देख रहा हूँ। ये जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ये खुदी है, ये अना है, ये इंसान में होती है, जानवर में नहीं होती। यानी इसका जो खुदी का शऊर होता है वो उसमें मौजूद नहीं होता, जो कि इंसान में है। और इसी वजह से फजीलत है। और ये सारी जो जानवर हैं, ये सारी मखलूक़ात है और जितने हैं सब ये इंसान की वजह से पैदा किए गए। और अल्लाह ताला ने खुद कहा कि हमने इनको इंसानियत के लिए पैदा किया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।